کہ ریاکاری جس عمل کے اندر آتی ہے اس عمل کو برباد کر دیتی ہے، اس عمل کو تباہ کر دیتی ہے، اور اخلاص جس عمل کے اندر آتا ہے، تقویٰ جس عمل کے اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اس عمل سے بڑا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف کوئی بھی عبادت کرے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب آپ قربانی بھی کریں تو قربانی بھی اس ارادے سے کریں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں ہم سے مطالبہ اسی چیز کا ہے، اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ لوگوں ہم قربانی کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب مسکین لوگ جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آ کے ہم سے گوشت مانگتے ہیں، ہمارے گھروں سے جو ہے وہ خون بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیا یہ خون بہانا، کیا یہ گوشت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی دلوائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جانور کا خون اور جانور کا جو گوشت ہے یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ اللہ کو کیا چیز راضی کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اور لیکن تمہاری جانب سے جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی تم نے عمل کیا، قربانی کی، جانور ذبح کیا، اس کا خون بہایا، اگر اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو سمجھ لیں یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور اگر دکھلاوے کے لیے کیا تو اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ صرف گوشت اور خون ہے، اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، یہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تمہیں جو چیز نفع پہنچائے گی وہ اخلاص ہے۔ تو کوئی بھی بندہ قربانی کرے، بڑے سے بڑا جانور لے کر آنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ آج بہت سے الہاد قسم کے لوگ جو ملحدانہ سوچ رکھتے ہیں، الہادی سوچ جن لوگوں کے دماغ کے اندر راسخ ہو چکی ہے، وہ اس طریقے کا فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں، بھائی قربانی کرنی ہے نا، واجب ادا کرنا ہے، 12,000 کے اندر بھی واجب ادا ہو جائے گا کہ حصہ ڈال دو جا کے۔ اگر کوئی بندہ لاکھوں کا، کروڑوں کے جانور کوئی بندہ لے کر آئے تو بہت سی زبانیں کھل جاتی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ آپ نے فضول خرچی کر دی۔ دیکھیں آپ سوچ دیکھیں کہ فضول خرچی بھی کہاں نظر آتی ہے جہاں انسان اللہ کی راہ میں جانور لا کے خرچ کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا کے سینما کھولتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ پیسہ تو اللہ کی راہ میں دے دے، یہ پیسہ تو غریبوں کو دے دے، یہ جو ہے وہ بیواؤں کی شادی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دے، یتیم بچیوں کی شادیوں پہ جو ہے وہ خرچ کر دے۔ وہاں کسی بندے کو یاد نہیں آتا، یاد یہاں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہو۔ تو ایسی سوچوں کو ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے دل و دماغ سے نکال دے، اور اگر کوئی بندہ ایسی سوچ ہمارے سامنے رکھے، ہمیں ان سے یہ کہنا ہے بھائی یہ مال اللہ کا تھا، اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اگر میں کروڑوں کا جانور لے کر آ گیا، اگر اللہ اس کو قبول کر لے تو میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اور باقی رہی بات کہ غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، ان کی کفالت کرنا، وہ بھی جو ہے وہ انسان کرے، لیکن ایک عبادت کو آڑ بنا کے، عبادت سے روک کر یہ کام کروانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی۔